بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال لهم نبيهم اور کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکا بادشاہ. قالوا انہوں نے کہا انا یکون له الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت علینا ہم پر ونحن احق اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک بادشاہت کا منہ اس کی نسبت سے. ولم یؤتا اور طالوت کو نہیں دی گئی سعۃ گنجائش من المال مال کی اور طالوت کو مال کی گنجائش وسعت نہیں دی گئی. قال اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور اللہ نے اس کو اضافہ دیا ہے بسطہ گنجائش میں وسعت میں فی العلم والجسم علم میں اور جسمانی طاقت میں. واللہ یؤتی اور اللہ عطا کرتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ ملک دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان آیت ملکی بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی ان یأتیکم التابوت یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق فیہ سکینۃ اس صندوق میں اطمینان ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں مما ترک آل موسیٰ اس سے جو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے تحملہ الملائکہ فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے. ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم یقین کرنے والے ہو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 ہے. ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نازل فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑو. اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ ذکر فرمایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت سموئیل علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری وہ نسل میں اور پشت میں وہ موجود تھے. تو اس زمانے میں ایک زبردست قوم جس نے دنیا میں بڑا فتنہ کیا فساد کیا اس کا نام تھا قوم عمالقہ. تو اس نے بنی اسرائیل کے بہت سارے علاقے ان سے چھین ان کو مارا پیٹا نوجوانوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو بھی
بیوہ بنا دیا، جو بچے بچ گئے ان کو غلام بنا دیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا۔ تو لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے عرض کیا آپ ہمارے لیے ایک ذمہ دار مقرر کریں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہر ایک نبی، وہ خود نبی بھی ہوتے اور وقت کے وہ کمانڈر بھی ہوتے اور وقت کے وہ ایک زبردست مجاہد بھی ہوتے اور حکمران ہوتے، لیکن چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو لوگوں نے کہا ایک ذمہ دار آپ مقرر فرما دیں کہ جس کی سرکردگی میں ہم قوم عمالقہ سے جنگ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری اوپر لڑنا فرض قرار دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو، سستی کرو۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم جنگ کریں گے، ہمیں ہمارے علاقوں سے نکالا گیا، ہماری اولادوں سے نکالا گیا، تو ہم اس قوم کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں آئی آیت نمبر 247 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک ذمہ دار کو، امیر کو، بادشاہ کو مقرر کیا کہ اس کی سرکردگی میں، اس کی امارت میں تو قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرے۔ جب نام سامنے آیا تو وہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا طالوت، عمر ان کی تھی 30 سال اور وہ رنگ ساز تھے، کپڑوں کو رنگ کرتے تھے۔ تو ان کو اس کی امانت کو قبول کرنا مشکل لگا۔ ہم اس کی امانت کو قبول کر لیں تو غریب قسم کا آدمی ہے، اس کے پاس اور کوئی حیثیت نہیں، اس کو تو دنیا نہیں دی گئی، اس کی کمانڈری کو، اس کی حکمرانی کو، اس کی بادشاہت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے 2 باتیں فرمائی، دیکھو یہ تمہارا ذمہ دار ہے، حکمران ہے، اللہ نے اس میں 2 خوبیاں عطا کی، ایک علم کی خوبی اور دوسرا جسمانی قوت اور طاقت کی خوبی۔ یہ کام کر سکتا ہے جسم کے اعتبار سے، نوجوان ہے، امانت دار ہے اور اس کے پاس علم کی طاقت موجود ہے، یہ تمہارا ذمہ دار اور حکمران بن سکتا ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، کہا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے حضرت سموئیل علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، یقیناً مقرر کیا ہے تمہارے لیے، طالوت کو ملکہ بادشاہ۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا، لوگوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کہاں سے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، ونحن احق، پر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک، بادشاہت کا، منہ اس کی نسبت سے، کیوں؟ انہوں نے علت وجہ یہ بیان کی، ولم یؤتا، یہ شخص نہیں دیا گیا، طالوت کو نہیں دیا گیا، سعۃ، گنجائش، وسعت، فراخی، من المال، مال کی۔ تو یہ وہ کہنے والے تھے جو خود اصلحہ تھے۔ یہی بات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے کہی، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ مکہ اور طائف 2 بڑے بڑے شہر ہیں، ان دونوں شہروں میں سے کسی حیثیت والے آدمی، حیثیت سے مراد دنیا کی حیثیت، بڑے سردار پر کیوں نہیں آیا؟ جس کے پاس نوکر چاکر ہوں اور جس کے پاس سرداری ہو اور جس کی بات کو لوگ توجہ دھیان سے سنیں اور جس کے ساتھ ایک جتھا ہو، قبیلہ ہو، بڑی برادری ہو اور بڑے باغات ہوں۔ تو انہوں نے بھی کہا اس کے پاس مال نہیں، اس کی امانت کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، قال ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ، اور اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے، بس فقط فی العلم والجسم، علم اور جسم کی وسعت میں فراخی ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس کے پاس علم موجود ہے، اور دوسرا جسم کے اعتبار سے بھی یہ صحت مند ہے۔ واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت کریمہ میں 2 باتیں قابل اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے حکم سے حضرت سموئیل علیہ السلام نے سے یہ فرمائی ہے کہ علم کے اعتبار سے یہ وسعت والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یا علم کا ذوق شوق پیدا فرمایا۔ ہماری پہلی پہلی اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 مرتبہ فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوبارہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے۔ علم بڑی دولت، کوئی بھی علم ہو وہ اللہ کے یہاں معتبر ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ ڈاکٹری کا علم ہو اور انجینئرنگ کا علم ہو اور زراعت کا علم ہو اور سائنس کا علم ہو، اور سب سے بہترین علم وہ علم ہے
جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پہچان ہوتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ آپ نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی، یا اللہ تو اضافہ فرما دی میرے لیے علم۔ من سلکت طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی بھی کوئی راستہ اختیار کرے اور یہ راستہ صبر اس لیے اختیار کیا، یہ کوشش اس لیے کی، دنیا کے دھندوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ علم سیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ علماء کی بڑی شان ہے جو سیکھنے والے ہیں اور سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی النعام، فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار پر یوں ہے، جو عالم ہے عبادت گزار ہے اس پر عالم کی فضیلت یوں ہے جس طرح فرمایا میری فضیلت اے میرے صحابہ تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح کی فضیلت ہے چاند کی سارے کے سارے ستاروں پر، تو عالم کی فضیلت یوں ہے۔ تو عالم کو آپ کبھی ہلکا نہ لیں، عالم کو کبھی بھی آپ ہلکا نہ لیں۔ جو منہ پہ عزت دیتے ہیں غیبانہ کی عزت دیں، آپ کے اس عزت دینے کی وجہ سے آپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ جل شان دین سے نواز دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں نوازی جائیں، لیکن بعض اوقات عالم کے منہ پر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، عزت کا ماحول ہوتا ہے، محبت کا ماحول ہوتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن غائبانہ گھر میں یا پس پشت ہم اس طرح کی عزت نہیں دیتے، تو یقیناً اس کا اثر پورے کا پورا ہمارے دین پہ تو پڑے ہی گا پڑے گا، ہمیں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، ہماری نسلیں جو ہے علم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء سے محبت ہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں علماء نے کیا کام کیا؟ علماء نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ آج اگر ایمان محفوظ ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں صرف علماء کی محنت، کوئی فرض محفوظ ہے صرف علماء کی محنت، کوئی واجب محفوظ ہے زندگی میں موجود ہے، علم میں موجود ہے صرف علماء کی محنت، کوئی سنت ہے، کوئی حقوق اللہ، کوئی حقوق العباد کی بات ہے، توحید کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے، صحابہ کی عصمت کی بات ہے، اہل بیت اطہار کی عصمت کی بات ہے، اولیاء کرام کی محبت کی بات ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی بات ہے۔ آپ چیک کیجئے پیچھے علم کا کردار ہوگا، مدرسے کا کردار ہوگا اور مسجد کا کردار ہوگا۔ یعنی علماء نے یہ کام کیا کہ اپنے جیسے بہت بنائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کیا کر سمجھتے ہیں یہ آسان کام؟ میں کہتا ہوں مشکل ترین کام یہ ہے کہ جیسا انسان خود ہے محنت کر کے ایسے انسانوں کو وہ تشکیل دے بنا دے۔ اور علماء نے اسی کا بیڑا اٹھایا، علماء نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم دین کو سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں دینی ہماری ساری ضرورتیں مسجد مدرسے سے پوری ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو اس پہ کہنا چاہیے الحمدللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے سب کو کہنا چاہیے یا اللہ تیری مہربانی ہے، جو فریضہ انہوں نے لیا اس کو ادا کیا۔ ہر ایک سلسلے میں ریڑھی والا بھی ہڑتال کر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ملازموں بھی ہڑتال کر جائے۔ مولوی نے آج تک کبھی ہڑتال نہیں کی، مصلی چھوڑ ہڑتال، مسجد کو تالا لگ جائے، مسجد میں اذان نہ ہو، یہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم نمازیں نہیں پڑھائیں گے اور نمازیں چھوڑ دیں گے۔ اس سلسلے میں وہ جلوس نکالیں، جلسے کریں، احتجاج کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بہر علم بڑی دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے اوپر بڑا بنایا ہے، حکمران بنایا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے۔ دوسرا فرمایا اس کے پاس جسم کی دولت ہے۔ جسم سے مراد صحت مند انسان ہے، 30 سال کا نوجوان انسان ہے، یہ تمہاری کمانڈری امانت کر سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں تو وہ زبردست تکثیر حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے سفر کرتے کرتے مدین پہنچ گئے۔ مدین میں کوئی باقیت نہیں سوائے 2 عورتوں کو دیکھا، ایک کنویں پہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ادھر دیکھا 2 عورتیں 2 نوجوان بچیاں اپنے جانوروں کو وہ پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ پوچھا ما خطبکما،
تمہارا کیا مشن ہے، کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، یہ مرد ہیں اور جب تک یہ یہاں یہ موجود ہیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہیں نیچے کی ہوئی کہ بکریوں کو لیا، پانی پلا دیا، وہ جلدی گھر پہنچ گئے۔ پوچھا آج جلدی کیوں آئی؟ وہ شعیب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، حضرت بوڑھے ہو چکے تھے مدین میں۔ کہا جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے بتایا جی اس طرح ایک نوبالغ مسافر تھا تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس واسطے ہم جلدی آ گئے۔ تو ان صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے سفارش کی، قرآن نے اس کو بیان کی، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت جی ابا جی میری درخواست یہ ہے کہ اس شخص کو آپ اپنے پاس ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو اپنے پاس آپ کام کے لیے رکھیں وہ طاقتور ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا وہ طاقتور ہے۔ وہ پتھر جو چند چرواہے مل کے پیچھے کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ نوبالغ مسافر جو اس نے اکیلے اس کو گھسیٹ کے پیچھے کر دیا، وہ طاقتور انسان ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے ہم نے یہ دیکھا ہے وہ بڑا ہی امانتدار ہے، اس نے ہم سے گفتگو کی، بات چیت کی، اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ اور جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اس صاحبزادی ایک کو پھر بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ، قرآن پاک میں سورۃ القصص 20 پارے میں اس کا بیان ہے۔ تو صاحبزادی نے آ کر گواہی دی، ابا جی راستے میں ہوا چل رہی تھی اور میرا کپڑا اٹھ رہا تھا تو اس مسافر نے مجھے کہا تم پیچھے ہو جاؤ، اگرچہ تم راہ پر ہو تمہیں آگے ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ تمہارا لباس اس ہوا کی وجہ سے اڑ رہا ہے تو پیچھے ہو جاؤ، اور جہاں سے کسی طرف میں نے مڑنا ہو تو مجھے پیچھے سے تم آواز دے کے سمجھا دینا۔ تو میں نے دیکھا کہ بڑا امانتدار آدمی ہے، تو دو باتیں ہونے چاہیے کوئی بھی کام کرنے والا، ایک تو وہ امین ہو اور دوسرا کام کر سکتا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا علم بھی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس جسم سے اس کے لیے نعمت ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر اس کی ایک نشانی بیان کی، یہ طالوت اللہ کی طرف سے مقرر بادشاہ ہے، اس کی ایک نشانی، اور وہ نشانی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے زمانے سے ایک تابوت چلا، صندوق، اس صندوق کے اندر تورات کی تختیاں تھیں، اس صندوق کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، جبہ وغیرہ، ان کے زیر استعمال برتن تھے، ان کی لاٹھی وغیرہ، یہ چیزیں تھیں۔ اور اللہ کی شان اس صندوق کو جہاں کہیں یہ دشمن کے مقابلے میں یہ بنی اسرائیل لے جاتے تھے اور آگے رکھتے تھے، اس کی برکت دیکھیے، اس کی برکت سے اللہ بنی اسرائیل کو فتح دے۔ اللہ کی شان ایک دفعہ قوم عماد کا ان پر غالب آ گئی، جس کا ذکر بھی گزرا ہے، تو وہ صندوق یہ چرا کے لے گئے۔ اللہ کی شان جب وہ لے کے گئے، ایک شہر میں رکھا، وہاں وبا پھوٹ گئی، دوسرے شہر لے گئے، وہاں وبا پھوٹ گئی قوم عماد کا میں، تیسرے چوتھے پانچ، حتیٰ کہ 5 شہر جو ہیں وہ اس وبا سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا یہ تو ہم نے اس لیے لایا تھا تاکہ یہ جیت جاتے ہیں ہمیشہ جنگ کے اندر تو یہ ہاریں، تو یہ تو ہمارے لیے آئے تو ہمارے لیے تو وبا ہے، پریشانی ہے۔ تو انہوں نے ایک بیل پہ اس کو لادا اور بیل کو ہانک دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے فرشتے اس بیل کو لاتے 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 سیدھا طالوت کے گھر اس کو پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو وہ جو ہمارا تابوت سکینہ ہے جس کو ہمارا دشمن لے گیا تھا، طالوت کی امارت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس کو طالوت کے گھر پہنچا دیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوگا، یہ ان کی امارت کی نشانی تھی۔ دوسری آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 248 میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ان کے نبی نے یعنی حضرت صموئیل علیہ السلام نے، ان آیت ملکی ہی بے شک اس کے بادشاہت کی نشانی ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، صندوق، فیہ سکینۃ، اس میں اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے انبیاء کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے تسلی ہے، اس میں خوشی ہے، اور بقیت، اور بقیہ مادہ چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ، جن کو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے، اور آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہاری نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔
اگلی آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کا بیان ہے، جہاد ہوگا